بلکہ جادو کو کیسے ختم کیا جائے گا. اب اس کے علاج کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت، جادو کو جادو کے ذریعے ختم کرنا، تو یہ ناجائز علاج ہے اور اس میں آدمی تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور اگر جادو کے ذریعے جادو ختم بھی ہو گیا تو انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، عقیدہ برباد ہو جاتا ہے، اللہ پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، قرآن پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، سنت پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور علاج کی جو واضح صورت ہے وہ یہ کہ شرعی دعائیں، رقیہ شرعیہ، ان کے ذریعے علاج کیا جائے. وہ رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ جیسے سورہ الفاتحہ. سورہ فاتحہ اتنی پیاری سورہ ہے، اتنی پیاری سورہ ہے کہ جھاڑ پھونک کے لیے سب سے بلند درجہ اس سورہ کا ہے. بعض علماء نے کہا کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے. یعنی جو بات پورے قرآن میں تفصیل سے بیان کی گئی وہ بات اللہ نے سورہ فاتحہ میں شارٹ کٹ میں بیان کی گئی. سورہ فاتحہ بہت پیاری سورہ ہے. اس عظیم تو سورہ فاتحہ یہ جھاڑ پھونک کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. جادو کیا جائے، ٹونا کیا جائے، ٹٹکا کیا جائے، نظریں بد لگ جائے تو سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھا جائے، یہ اس کا علاج ہے. 7 بار. بچھو ڈنک مار دے تو 7 بار پڑھ کر دم کیا جائے، یہ شرعی علاج ہے سورہ فاتحہ. اس کے بعد جادو سے متعلق جو آیتیں ہیں قرآن کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ جادوگروں سے ٹکر ہوا تھا فرعون کے دربار میں، تو اس تعلق سے جو آیتیں ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. ایک پوری تفصیل پہلا علاج ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو آیتیں ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر مارو. پوری تفصیل قصص میں، شعراء میں اور مختلف جگہوں پہ موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح سے دوسری آیت سورہ یونس میں قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ. دیکھو تم جو جادو لائے ہو نا، اللہ اسے برباد کر دے گا، بھسم کر دے گا، اس لیے کہ جادو کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. یہ آیتیں بھی پڑھی جائیں گی جادو کے علاج کے لیے کہ جو تم جادو لائے ہو اللہ تعالیٰ اسے ختم کر دے گا. اور اللہ فسادیوں کا جو عمل ہے، فسادیوں کے عمل کو پروان نہیں چاہتا، اس کو آگے ترقی نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حق کو حق کی طرح واضح کرے گا، باطل کو باطل کی طرح رسوا کرے گا، مجرم چاہے جتنا اس کو ناپسند کرے. اور پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ طٰہٰ میں، سورہ طٰہٰ، سورہ قصص، سورہ شورى، الگ الگ جگہوں پہ یہ آیتیں موجود ہیں. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ. سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ میں یہ آیتیں موجود ہیں. جو آدمی رقیہ شرعیہ کرتا ہے ان آیتوں کو پڑھ کر کے خلوص دل سے اللہ پر مکمل اعتماد توکل کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اس کو پڑھ کر کے جادو جس پر کیا گیا اس پر دم کرے گا. اور اس کے بعد جس پر پڑھا جا رہا ہے اس کا بھی عقیدہ ہو کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں، اس آدمی کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ پر مکمل اسے بھروسہ ہونا چاہیے. دونوں کا ایمان باللہ اور توکل علی اللہ مضبوط ہونا چاہیے. دنیا کی جو دوائیں ہیں آپ کو نقصان بھی کر سکتی ہیں، آپ کے ہارٹ، کڈنی، گردہ، آنکھوں پہ اثر بھی آ سکتا ہے، آپریشن فائدہ بھی کر سکتا ہے، نقصان بھی کر سکتا ہے. شرعی جو اذکار ہے رقیہ شرعیہ، اگر آپ کو فوراً فائدہ نظر نہ بھی آئے تو اس کی برکت تو آپ کو ملے گی، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اللہ پر ایمان و عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا. اور شرعی رقیہ کرنے یا کرانے سے پہلے ان آیتوں کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ جاننا، اور جو سلف صالحین میں اس طرح کے واقعات ہوئے ان واقعات کو پڑھ کر کے ایمان کو مضبوط کرنا ضروری ہے. جتنا ہم جڑے رہیں گے صحیح سنت سے، صحیح دین سے، اتنا ہم ایمان کے مضبوط رہیں گے.